اب بھائیو قبرستان جانے کی دعا، اس کا بھی حکم فرمایا گیا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2259 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی قبر پر گئے اور اتنا روئے کہ تمام صحابہ بھی وہاں پر روئے 50 سال کے بعد. اور وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے. میں نے تمہیں پہلے منع کر دیا تھا لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو قبروں پر جانا ہے آخرت کی یاد کے لیے، کسی قبر والے سے مسئلہ حل کروانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے. اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2256 نمبر حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے لیکن میں کچھ حصہ اس کا بیان کرتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بسترے پر لیٹے ہوئے تھے. آپ نے گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اپنے بسترے سے نکلے اور اہل بقی کی طرف گئے، بقی قبرستان میں رات کے آخری پہر. اور اما عائشہ کہتی ہیں آپ اکثر چلے جایا کرتے تھے رات میں قبرستان. وہاں پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر قبرستان میں دعا کی. یہ مردہ دفناتے وقت نہیں، یہ اکثر لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے تھی، قبر پہ جا کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، قبر پہ جا کے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے. مسند المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے. صحیح سند ہے المستدرک للحاکم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اس کو واپس محروم لوٹائے. جیسے فقیر ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو واپس، لہذا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی زیادہ افضل ہے. اور الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب دعا مانگا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر بھی پھیرا کرتے تھے. یہ امام بخاری لے کر آئے الادب المفرد میں، پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے آداب پر. لہذا یہ جو علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے، تو یہ بات کرنا بدعت ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا بدعت ہے. چہرے پہ ہاتھ پھیرنا سنت ہے دعا کے بعد، اور امت کا اجماع ہے. یہ چند آٹے میں نمک لوگ، ان لوگوں نے امت کے اندر غلط چیزیں پروپیگیٹ کی. الحمدللہ پاکستان میں جو کتاب و سنت کے منہج کے لوگ ہیں ان کی اکثریت خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے، وہ اسی کے قائل ہیں کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے، ان کی کتابیں بھی اسی کی قائل ہیں. تو یہ چند علماء عرب نے یہ اگر فتویٰ دیا تو ان کا ذاتی عمل ہے. تو الادب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں الفاظ ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2256، وہی حدیث اما عائشہ کہتی ہیں 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھاگتی ہوئی آئی اور لیٹ گئی آ کر، سانس میرا پھولا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ کیا تو نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے خیانت کریں گے؟ یعنی تو نے یہ گمان کیا کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا تھا؟ تو مجھے بتاؤ تم میرے پیچھے آئی تھی، اور اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو غیب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا. یہاں پہ بھی علم غیب کا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا، غیب کا جاننے والا مجھے اطلاع کر دے گا. تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی یہ دیکھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اسی حالت میں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے مجھے چپکے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ جا کر اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کریں. قربان جائیں گی اہل بقی کے لیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینے میں موت مانگو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت مدینہ شریف میں دینا، کیونکہ اہل مدینہ کی سب سے پہلے شفاعت ہونی ہے قیامت والے دن جو بقی میں دفن ہے. تو الحمدللہ مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے جگری یار مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں شہادت کی موت دی، اور روضہ رسول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ بھی ملی، دونوں دعائیں ان کی قبول ہوئیں، مدینہ شریف میں وہ دفن ہوئے الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو جا کے دعا کی، میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو پھر آپ نے دعا تعلیم فرمائی.
جو آپ کے پیپر پر ریفرنس نمبر 8 ہے، صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 2257، یہ 4-5 حدیثیں کٹھی ہیں. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ مردوں کے لیے جا کر قبرستان میں یہ دعا کرنی ہے. بس یہ دعا کرنا جو ہے وہ ثابت ہے. اور ظاہر ہے ذکر اور درود ساتھ پڑھنا وہ تو ہے ہی ہے دعا کی قبولیت کے لیے. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو ذکر اور درود پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. 593 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عورتیں بھی شرعی پردے کا خیال رکھتے ہوئے قبرستان جا سکتی ہیں، بلکہ ان کو جانا چاہیے، مزاروں پر نہیں، قبرستان. کیونکہ اما عائشہ کو یہ تعلیم فرمائی. وہ جو حدیث ہے وہ زوار القبور کے لیے ہے جامعہ ترمذی میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو کثرت کے ساتھ قبروں پر جاتی ہیں. زوار القبور، جو کبھی کبھار جاتی ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اور وہاں پر امام ترمذی نے پھر لکھا ہے کہ یہ حدیث محدثین کے نزدیک منسوخ ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اما عائشہ قبرستان جایا کرتی تھی. جامعہ ترمذی میں ہے کہ اما عائشہ کے جب بھائی فوت ہوئے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ان کی قبر پر گئیں اور جا کے ان کے لیے دعا بھی کی، صحیح سند کے ساتھ ہے. تو یہ دعا یاد کر لیں صحیح مسلم کی. اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے ربیع الاول پر، مسئلہ نمبر 63 کے نام سے، 2.25 گھنٹے کا، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں. اس میں قبروں سے ریلیٹڈ سارے احکامات اور قبروں پر یہ جو غیر اسلامی نظریات چل رہے ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے. یہاں آج محل نہیں. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. سلامتی ہو تم پر اے مومنین اور مسلمین اس گھر کے رہنے والوں، اور بے شک ہم بھی مرنے کے بعد تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں. اور سب سے بڑی دعا اگر کوئی کی جا سکتی وہ عافیت کی ہے، دنیا اور آخرت میں عافیت. الحمدللہ. تو یہ دعا بھی یاد کر لیں. میں نے بھی الحمدللہ کافی عرصہ پہلے یہ دعا یاد کی تھی. السلام علیکم یا اہل القبور والی جو دعا ہے جامعہ ترمذی میں وہ ضعیف روایت ہے. صحیح سند یہی ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.